نواز شریف وزیر اعظم پہلے ہی سال کرنے کے کام۔ نواز شریف صاحب، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، صحت اور مزید عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ امید ہے اور دعا بھی کہ آپ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں تو آپ سب سے پہلے یہ کام ضروری کریں۔ سب سے پہلے غریب عوام کا بے جان جسم جو مہنگائی کی گہری کھائی میں گر چکا ہے اس کو باہر نکالیں۔ اشیاء خورد و نوش، ہر قسم کے اناج اور دودھ کو سستا کریں، یعنی گوشت، سبزی، چاول، دالیں، گھی، دودھ، یہ سب اشیاء خورد و نوش سستا کر دیں۔ اداروں سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے مہنگائی کا خاتمہ کرنے والے اداروں کو ایکٹیو کریں۔ ملک بھر کے کارپوریشن ورکرز اور افسران کی سخت سرزنش کریں کیونکہ پورا ملک فلتھ ڈپو بن چکا ہے۔ سڑکوں پر چلنا محال ہے، بدبو سے عوام کی جان نکلتی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر میں 1 سے 16 گریڈ کے کارندوں پر رشوت لینے کی 6 ماہ قید مقرر، رشوت لینے کی سزا 6 ماہ قید مقرر کریں اور 17 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک رشوت لینے کی سزا پھانسی مقرر کر دیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا افسر کیوں نہ ہو۔ بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کالا باغ ڈیم فوراً شروع کر دیں، اس کی تعمیر کا ٹھیکہ ملٹری کو دے دیں۔ کسی بھی قانونی ادارے یعنی سینٹ، صوبائی اور قومی اسمبلی میں 5 بار آنے کے بعد 6ٹی باری پر پابندی لگا دیں۔ آخر یہ لوگ اسمبلی بننے سے پہلے گزر بسر کیسے کرتے تھے؟ کام کرنے والوں کی تنخواہیں اور مراعات بند کر دیں۔ جس طرح سرکاری اداروں میں 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح 60 سال سے اوپر کے وزیر اعظم پر الیکشن لڑنے پر پابندی لگا دیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو اپنا جانشین بنائیں۔ چھوٹے موٹے دفاتر لوگوں کے گھر کے علاوہ غریب جھگی نشینوں کے ہاں بھی جائیں، خصوصاً موسم گرما یا برسات کے موسم میں حضرت عمر فاروق کی طرح۔ قتل قتال کرنے والے مجرم کو 7 دن کے اندر انجام تک پہنچائیں۔ ذخیرہ اندوزوں اور ملاوٹ کرنے والوں کے لیے بھی انہی کے سٹوروں پر جا کر کوڑے لگوائیں اور دیگر سزائے جرمانے لگائیں۔ سرکاری تعلیمی ادارے ہرگز پرائیویٹ نہ کریں، ہماری تعلیمی شرح پہلے ہی کم ہے۔ پرائیویٹ سکول کی فیسیں پہلی کلاس سے لے کر 10th کلاس تک حکومت مقرر کرے۔ پورے پاکستان میں بازار، پلازے، ہر قسم کی دکانیں ماں سوائے فارمیسی یا ہوٹل صبح کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی اذان تک کھلے رہیں اور پھر تمام طرح کے کاروبار کو بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر جاری فرما دیں۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی فیس ڈاکٹر یا فیس سرجری حکومت مقرر کرے اور چیک اپ یا کنٹرول کرنے والے اداروں کو ایکٹیو کریں۔ یہ لوگ گھر بیٹھ کر تنخواہیں اور مراعات لیتے ہیں۔ ریٹائرڈ سرکاری اہلکاروں کی پنشن بڑھا کر ان کی مراعات ختم کر دیں۔ کرکٹ کے کھیل کو تباہ کرنے والے BCCB کے افسران کو برخاست کریں، ایماندار لوگوں کو بھرتی کریں۔ رشوت کی مندرجہ بالا سزا کا اطلاق ہر ادارے پر کریں۔ انصاف ملنے کا جلد از جلد انتظام کریں۔ مزید خصوصی عدالتیں قائم کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اشیاء خورد و نوش پر 20% ڈسکاؤنٹ ضروری قرار دے دیں۔ سب اسلامی ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں سرکاری سطح پر ہر شہر میں کم از کم 20 افطاری کروانے کے مقامات پر انتظام فرمائیں۔ پورے عرب میں ایسا ہوتا ہے۔ میڈیکل کارڈ کو مزید ایکٹیو کریں۔ نزلہ بخار سے لے کر ہر بڑی سے بڑی بیماری کا علاج مفت کر دیں۔ غریب لوگ علاج نہیں کروا سکتے۔ انڈسٹری مالکان، بڑے بڑے ذمہ دار حضرات بڑے بڑے تاجران پر بھاری ٹیکس عائد کریں۔ پردے کو قانونی شکل دیں۔
شراب کے لائسنس کینسل کر دیں، اسلام کو صحیح معنوں میں نافذ کریں۔ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں آنے والوں کے لیے مراعات اور تنخواہیں بند کروا دیں۔ یہ حضرات پہلے ہی ملک کو بہت لوٹ چکے ہیں۔ بڑے بڑے مدارس عربیہ کے مہتمم حضرات جو 60-65 لاکھ کے کالے ویگو ڈالوں پر 4-6 مشٹنڈوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، ان کے مدارس کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کروائیں۔ تفرقہ بازی اور فتوی بازی پر سخت پابندی لگوا دیں۔ خلاف ورزی پر سخت سے سخت سزا دی جائے۔ صحابہ پر تبرہ بازی اور ان کے بارے میں بکواس کرنے والوں کو کڑی سزا دیں۔ پورے عالم اسلام کی طرح اذان کا ایک وقت مقرر فرمائیں اور سختی سے عمل درآمد کروائیں۔ آٹا، چینی، چاول اور ہر قسم کی کھاد کی پرائس کنٹرول کمیٹی الگ سے بنا دیں۔ لیپ ٹاپ، یلو کیب اسکیم، یلو رکشا اسکیم کے ساتھ ساتھ چھوٹے قرضوں کا بھی اجرا کریں۔ بے روزگار پڑھے لکھے نوجوانوں کو کاروبار پر لگائیں۔ معذور، مجبور، بیواؤں، نابیناؤں کے لیے ماہانہ اخراجات کی رقم ان کے گھر تک پہنچانے یا ان کے اکاؤنٹ تک پہنچانے کا مکمل بندوبست فرمائیں۔ پی آئی اے کی طرح ایک نئی سرکاری ایئر لائن یا پرائیویٹ ایئر لائن لانچ کریں۔ امید ہے کہ مریضہ پی آئی اے کو افاقہ ہوگا۔ اپنے تمام ناراض پرانے مسلم لیگیوں کے پاس چل کر خود چلے جائیں اور انہیں اپنے گلے سے لگا لیں۔ سب چھوٹے بڑے، نئے پرانے، کھلے یا چھپے ہوئے دشمنوں کو معاف کر دیں۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ معافی کے بارے میں اسوہ رسول کو سامنے رکھیں۔ ملک کے دشمنوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیں۔ یوٹیلٹی سٹور کو مزید اپ گریڈ کریں، سسٹم ٹھیک کریں اور اس طرح پر کم سے کم قیمتوں پر تمام ادویات عوام کو مہیا کریں۔ جو اپنے ماں باپ بزرگوں سے برا سلوک کرتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں۔ نافرمان اولاد کو نشان عبرت بنا دیں۔ تمام غیر قانونی کاروبار یعنی ہنڈی، سمگلنگ، ڈرگز اور قبضہ مافیا اور دیگر سینکڑوں مافیاز کی سزائے موت رکھ دیں۔ 90% عوام ویسے ہی درست ہو جائے گی۔ بے آباد و بے آبان زمیندارے کے لیے غربا کو دیں جو اس کام کا تجربہ بھی رکھتے ہوں۔ ان زمینوں پر گھر بنا کر غربا کو مالکانہ حقوق پر بھی بانٹ سکتے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کے ساتھ ہم زندہ کھڑے ہوں، مردہ تو ہم 74 سال سے کھڑے ہیں۔ ہمیں دونوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ تعلیم غربا کے لیے سستی کریں تاکہ ہم 25% تعلیم یافتہ طبقے سے آگے بڑھ سکیں۔ خصوصاً پرائیویٹ ادارے جو حد سے زیادہ فیس لے رہے ہیں، انہیں لگام ڈالیں۔ ہر صوبے میں ایسے کم از کم ایک ہسپتال بنوائیں کہ آپ کو علاج کے لیے بیرون ملک نہ جانا پڑے۔ تمام بڑے بڑے عہدیداران جو سرکاری نوکریوں پر فائز رہے ہیں، ریٹائرڈ ہونے کے بعد کم سے کم 5 سال تک بیرون ملک اپنی فیملی اور اپنی ذات کو ٹرانسفر نہ کریں۔ میاں صاحب آپ سمیت آصف علی زرداری، شہباز شریف اور عمران خان سرکاری خزانے میں 1000 یا 2000 ارب US ڈالر فی کس جمع کروائیں تو غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ بنا کر رکھیں۔ کووڈ میں، سیلاب میں، ڈاکوؤں کو پکڑنے میں، منہ زور چوروں کو لگام ڈالنے سے لے کر جنگی اور قدرتی آفات میں یہ لوگ آپ کے کام آتے ہیں۔ اللہ کے بعد پاکستان کی حفاظت اس کی فوج کرتی ہے۔ فوج ہے تو ہم ہیں۔ سید حافظ عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دیں، جو کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ حج اور عمرے کے مختلف پیکیجز رکھیں۔ امیر کے لیے زیادہ مہنگا کرایہ اور غریب کے لیے بہت کم کرایہ مقرر کریں۔ سرکاری دفاتر میں اہلکاروں کے لیے صبح کو آنے اور وقت مقررہ پر جانے کے لیے کارڈ منیجنگ یا فیس ریڈنگ والا سسٹم نافذ کروا دیں۔ موٹر سائیکل کے لیے پٹرول کی قیمت الگ اور بڑی چھوٹی کاروں کے لیے قیمت الگ مقرر کر دیں۔ امام مسجد کے مؤذن کے لیے
کم سے کم تنخواہ 50,000 مقرر کریں اور بقیہ ہر طرح کی لیبر کی تنخواہ 40,000 مقرر کریں اور میڈیکل فری کر دیں۔ ہر چھوٹے بڑے ادارے جو سرکاری ہیں یا نیم سرکاری، ایوب خان کی طرح ان اداروں کا آڈٹ کروائیں اور مجرموں کی جائیدادیں ضبط کریں۔ نواز شریف کو اتنا تجربہ ہے کہ وہ مندرجہ بالا امور پر توجہ دے تو ان کے دور حکومت کے پہلے 2 سال میں یہ سب کام مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ امور مملکت چلانے کے انہیں سب سبق یاد ہیں۔ ملک خلوص سے چلائے جاتے ہیں، چرب زبانی یا بدتمیزی سے نہیں۔ بقول شاعر، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی، اس کو چھٹی نہ ملے جس کو سبق یاد رہے، اس کو چھٹی نہ ملے جس کو سبق یاد رہے۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میری انگلی میری مرضی۔